اچھا، جب آپ نے اکابر صوفیہ کرام جو ہے نا ان کے خلاف جب آپ نے کھلا کے باتیں کی ہیں نا، تو پھر بعض بریلوی حضرات بھی کھل گئے ہیں پھر ہمارے ساتھ بات چیت میں. انہوں نے کہا جی محدثین جو ہیں ان کو تو جناب آپ بڑا آسمان پہ چڑھاتے ہیں، وہ جتنی مرضی گستاخانہ، اور اس میں تو آپ یہ شامل کر لیں یہ جو قاری نیف ڈار صاحب، مفتی محمد فاروق الوی صاحب وغیرہ لوگ بھی شامل ہیں. نہیں، وہ بھی ایک آتا ہے اس میں شامل ہے نا. وہ بھی کہتے ہیں جی وہ جتنی مرضی جناب گستاخانہ روایات کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے، روایات ایسی نقل کرتے رہے، صحابہ کی کرتے رہے، جس کی مرضی کرتے رہے، پچھلے انبیاء کی کرتے رہے، اس پہ آپ نہیں سیکھ پا ہوتے. اور جناب آپ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو سندے دے دی ہیں. اور جناب یہ صوفیاء جو ہیں وہ بیچارے کوئی ایسی باتیں لکھے جس کی تویل بھی ممکن ہے، حالت سکر اور وجو بھی چکر ہے. آپ ان کو جناب گالیاں نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ حنیف ڈار صاحب یا فاروق الوی صاحب کی باتوں کو تو رکھ دیں آپ الگ سے، ٹھیک ہے. ان کا تو اعتراض، ان کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا صوفی، یہ تو صوفیوں کے خلاف ہے. جو صوفیوں کے طرفدار بنے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ جن چیزوں کے مجھے حوالے دے رہے ہیں وہ تو ان میں اور میرے میں کامن ہے، اس کو تو بحث کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. میں تو ان باتوں کے اوپر بات کروں گا جو صوفیاء ثابت ہیں. کس محدث نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے؟ لائیں مجھ سے ابھی تکفیر کروا لیں اس کی. لیکن کس صوفی نے، کس محدث نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرفی تھانوی رسول اللہ؟ بتائیں. اگر کسی محدث نے یہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے لے کے ہم ان کی تکفیر کر دیں گے. ہم صوفیاء کی صرف عبارات کی تکفیر کرتے ہیں. میں نے کسی صوفی کی تکفیر نہیں کی ہے. میں نے علی اجویری صاحب کی عبارتیں کوٹ کی ہیں، میں نے معین الدین چشتی صاحب کی باتیں کوٹ کی ہیں. میرا چیلنج ہے، میں نے کسی لیکچر میں بائی نیم کسی کی تکفیر نہیں کی. میں نے صرف کہا میں عبارت پہ فتوے لگا رہا ہوں، عبارتیں چھاپنے والوں کے اوپر، اور وہ تو یہ خود بھی مانتے ہیں. میں نے کبھی کسی کی تکفیر کی ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے موجود نہیں ہے. میرے سامنے موجود ہوں تو میں پھر کوئی ان سے بات کر سکتا ہوں. میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، قطعاً نہیں کرتا. یہ تکفیر قطعاً بالکل جھوٹا الزام ہے. اچھا ایک چیز یہ بتائیں، یہ تھوڑا سا اکنامیکل قسم کا ایشو سوال ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات ذرا کم ہے. ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی چھوٹی سی کتابچہ دیکھا، وہ بھی شاید کہ شیعوں کا لکھا ہوا تھا. تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوشلسٹ ٹائپ نظریات کہ جو آج کل کی سوشلزم کے نظریات ہیں، اور اس کے اختلافات ہوئے تھے اسی مسئلے پہ. اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں کیونکہ یہ ذرا پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ اسلام کا کیا کنسیپٹ ہے. پتہ ہی نہیں ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، تو میں پہلے ان کو ایجوکیٹ کروں پھر کوئی بات ہوں. بس مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوشلزم کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہد کی زندگی تھی، وہ صحابہ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں اس حد تک نہ ڈوب جاؤ کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو جب شام فتح ہوا، یہ شام چلے گئے. بعد میں جب حضرت معاویہ گورنر بنے، وہاں پہ حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا، ان کے دور خلافت کی بات ہو رہی ہے. پھر ان کو واپس مدینے بلایا گیا، پھر مدینے سے بھی نکال دیا گیا، اور حضرت علی ان کو مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے کے لیے بھی آئے. پھر یہ بڑی ان کی یعنی آپ سمجھ لیں کسپرسی کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جنگل کے اندر. 2 صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں عیسیٰ کی مثل اگر کوئی ہے زہد میں تو ابو ذر غفاری ہے. اور دوسری یہ مسند احمد میں، ترمذی میں، اور ایک اور حدیث مسند احمد ترمذی میں، مشکات میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائے گی کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے. تو وہ سچے تھے، حق گوئی کرتے تھے، اور ان کے جو خدشات تھے کہ حضرت عثمان کے دور میں معاملات جس طرف جا رہے تھے اس کا کوئی اینڈ رزلٹ غلط نکلنے والا ہے، بعد میں وقت نے ثابت کر دیا نا کہ ان کے خدشات درست تھے جس طرف وہ جا رہے تھے. باقی وہ جو زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، وہ غلو کرتے تھے، وہ کہتے تھے ضرورت سے زیادہ مال خیرات کر دو، قرآن پاک کی آیات سے رزلٹ نکالتے تھے. ان کو پتہ تھا یہ سارے مسئلے. وہ کہتے تھے کہ نبی کے صحابی کو کم از کم سبسسٹنس لیول کے اوپر دین نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے تم حضور کے اوپر کیوں نہیں چلتے کہ آپ وسلم کی بخاری مسلم حدیث عائشہ یہ اور پہاڑ بھی سونے کے برابر ہو، 3 دن نہیں گزریں گے تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی اگر میں یہ خرچ نہ کر دوں. وہ کہتے ہیں تم نبی کے ماننے والے ہو، تم نے بھی اب اسی طریقے سے ٹھاٹ کی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. یہ ان کا حضرت معاویہ سے جھگڑا تھا. اور پھر بعد میں لوگوں نے دیکھا ہے نا، پھر ہم بھی دیکھیں یاش بن گئے. جس طرح کیسر و کسرا تھے، بعد میں ہمارے حکمرانوں نے بھی اس قسم کی یاشیاں کی خلفائے راشدین کے جانے کے بعد. وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ہی زود تھا کہ معاملات چلتے رہے. بعد میں تو آپ نے دیکھ لیا، پھر دنیا کا مال تھا اور مسلمان تھے، گھر بیٹھے بیٹھے، پھر عورتیں تھیں، پھر لونڈیاں تھیں، بس یہی ان کی یاشی کی زندگی پھر گزر رہی تھی. اچھا یہ بتائیں، آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ اول فیر ہوتی مڑ جڑ کے چھڑ دو. سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی زوال کر چکا ہوں. ویسے ایک بات کرتا ہوں، یعنی میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں.
اس کے سمجھتے دور ہیں ملوکیت میں یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں, ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں, یزید کے حق میں, وہ تو کہ اس کی بیعت نہ توڑو. ہاں جی. اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں ہم پر, اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا. نہیں ان کو نہیں, وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی ان تک نہیں پہنچی. کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا, وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران, اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی. ان کا یہ موقف تھا. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے. یہ صحابہ کی اولادیں تھیں جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو. وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے؟ انجینئر صاحب کے لیکچر انہوں نے سنے ہوئے تھے. وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھیں نا, ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا. عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. تو عبداللہ بن عمر کو پھر دنیا میں ان کی طرف سے فائدہ بھی پہنچ گیا نا. آل امیہ نے قتل بھی تو کروایا نا عبداللہ بن عمر کو. صحیح بخاری میں آتا ہے نا, حجاج بن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا حج والے چیپٹر میں, پھر وہ عیادت کے لیے گیا. جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. چھوڑا کسی, نعمان بن بشیر اعظم معاویہ کی طرف سے گورنر تھے نا جی, نعمان بن بشیر کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا. کوئی بندہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ جو جو ان کا ساتھ دیتا رہا اینڈ پہ اس کو انعام دیا انہوں نے دنیا میں.